غیرت اور حمیت یہ انتہائی قیمتی چیز ہے۔ جس شخص کا ضمیر مردہ ہو جائے، اس کا خمیر مردہ ہو جائے، جس شخص کے آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے، سوکھ جائے، جس انسان کی غیرت اور حمیت ختم ہو جائے، اس کی انسانیت اور یا اس کی مردانیت یا اس کی شجاعت اور اس کی بہادری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام میں غیرت اور حمیت کا بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی غیرت و حمیت کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری، جہاں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اتقوا اللہ مومنوں کو خاص طور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی طاقت اور قوت بھر اللہ رب العزت سے ڈرو۔ دوستوں اور بھائیوں، اگر کسی راستے پر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ اس راستے پہ چلیں، اور اس راستے میں کھڈے ہوں، کنکڑ ہوں، پتھر ہوں، اس راستے پر کیل ہوں، کانٹے ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں، آپ اس راستے پر چلیں گے تو کیسے چلیں گے؟ لیکن آپ کو اس راستے پر ہی چل کر کے آگے پار ہونا ہے، تو ظاہر ہے ایک ہوشیار اور عقل مند آدمی جب اس راہ پہ چلے گا تو انتہائی احتیاط کے ساتھ، انتہائی خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو اذیتوں سے، تکلیفوں سے یا ان خاردار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے اپنے کپڑے، اپنے جسم کو سمیٹ کر بڑی احتیاط کے ساتھ اس راستے پر وہ چلے گا، تاکہ کہیں اسے ٹھوکر نہ لگے، کہیں اس کے پیروں میں کانٹے نہ چبھیں، یا اس کے کپڑے خاردار جھاڑیوں میں اٹک کر کہیں پھٹ نہ جائیں۔ اس طرح سے آدمی چلے گا۔ دوستو اور بھائیوں، جنت کا راستہ بعین ہی اسی طرح سے ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بظاہر وہ چیزیں بڑی ہی ناپسند نظر آئیں گی، آپ جو گھری ہوئی ہیں ان سے آپ کو کراہیت محسوس ہوگی، لیکن اذیت محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ ان اذیتوں کو آپ نے جھیل لیا اور آپ نے برداشت کر لیا اور بڑی عزت و آبرو کے ساتھ آپ اس راستے پہ چلتے رہے ڈٹ کے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ منزل جو آپ کی سامنے ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ یاد رکھیے، جنت کے راہوں پر کوئی پھول نہیں بچھائے گئے، جنت کی راہوں پر کوئی پھولوں کا سیج نہیں لگا ہوا ہے کہ آپ بڑے آرام کے ساتھ جنت کی راہوں پہ چلے جائیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جنت کو گھیر دیا گیا ہے پریشانیوں سے، اذیتوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے۔ فبشر الذین آمنوا اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ جنہیں کبھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ صراط مستقیم پر۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ہم مسلمانوں کا ماحول ہے پوری دنیا کے اندر، ہر دور میں مصیبتیں رہی ہیں، پریشانیاں رہی ہیں، شکلیں صورتیں تبدیل ہوتی رہیں، مقدار میں کمی اور بیشی ہوتی رہی، زیادتی اور کمی ہوتی رہی، لیکن ملا جلا کر کے ہم بڑے ہی، جب سے اسلام آیا ہے تب سے بہرحال کشمکش میں رہے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ہمیشہ شیطان کی اور ایمان والوں کی کشمکش رہی ہے، ایمان اور کفر کی جنگ کسی بھی صورت اور شکل میں ہر دور کے اندر رہی ہے، ہر دور کے اندر اللہ کو، اس کے رسول کو برا بھلا کہا جاتا رہا ہے، دین اسلام کے خلاف شوشے اور غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان فریب اور دھوکے دیے جاتے رہے ہیں، ڈالے جاتے رہے ہیں، دین کے اوپر چلنے والوں کو گمراہ کرنے کے نت نئے ڈھنگ اور طریقے شیاطین اور اس کے کارندے اس دنیا کے اندر اپناتے رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج بھی ہم جس ماحول میں، تھوڑا ہم اس ماحول میں اوپن ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، پہلے وہ برائیاں کسی محدود شہر یا ملک تک ہوتی تھیں، گاؤں بستیوں تک ہوتی تھیں، آج سوشل میڈیا اور ان ترقی یافتہ دوروں میں جہاں پہ
وسائل اعلام ہیں، خبریں ہیں، اور ٹیلی ویژن ہیں، اور موبائلز ہیں، اور برق رفتاری کے ساتھ چلنے والی یہ تمام سب فوٹوز اور تصویریں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہماری ذمہ داری بہرحال بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ پہلے ایمان کی طاقت تھی اور کفر بھی اور شر بھی اور فساد بھی کمزور تھے، لیکن آج ہمارے پاس ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی ہے، لیکن کفر اور شر اور فساد ہماری ایمانی طاقت سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ایسے موقع پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا اپنا جائزہ لے کر، اور جنت کا اگر وہ طلبگار ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار ہے، اگر وہ دین اسلام کا واقعی سچا وفادار ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کا پکا تابع دار ہے اور دعویٰ کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ تن من دھن ہر اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر ڈٹ جائے اور جم جائے اور آگے بڑھتا رہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی خیر و بھلائی عطا فرمائے گا، اور جب وہ اس کائنات سے رخصت ہوگا، اللہ سے ملاقات کرے گا، تو اللہ بھی اس سے انشاءاللہ راضی اور خوش ہوگا اور اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا انشاءاللہ تبارک۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آج مختلف انداز اور مختلف طریقے سے اسلام کے اس قلعے کے اوپر بڑے بڑے پتھر شکوک و شبہات کے اور اتہامات اور بہتان کے اور الزامات کے اس اسلامی قلعے کو توڑنے کے لیے بہائے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں۔ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر سوراخ کر کے، مسلمانوں کے دروازوں سے دیواریں توڑ کر کے، کہیں سے بھی داخل ہو کر کے ان کی عزت و آبرو کو نیست و نابود کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی کمزوری عورت ہے۔ عورت جسے یہ دنیا کے لوگ اسے کھلونا سمجھتے ہیں، عورت جو اس دنیا کی نظروں میں ایک کھیل اور کود کا ذریعہ ہے۔ یہی نہیں، ہر دور کے اندر عورت کو ذلیل سمجھا جاتا رہا، کمترین سمجھا جاتا رہا، اسے نہایت ہی گھٹیا انداز میں لوگوں کے سامنے گھٹیا چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اس کی ذلت و رسوائی ہر دور کے اندر مسلم تھی، یہاں تک کہ ہمارے بر صغیر کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر بھی اس وقت جب تک اسلام نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام آنے کے بعد بھی بہت سے ایسے مذاہب تھے، بہت سے ایسے دھرم تھے، اور آج بھی وہ دھرم موجود ہیں، وہ مذاہب موجود ہیں، جہاں عورت کو زندہ اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے تو عورت کو اس کے ساتھ ستی ہونا پڑتا ہے، اسے بھی جلانے کا حکم دیا جاتا ہے، چاہے اس کی شادی 24 گھنٹے پہلے کیوں نہ ہوئی ہو، ابھی وہ کنواری ہی ہو، شادی ہو گئی، اگر شوہر مر گیا تو اس کے ساتھ اسے جلنا پڑتا تھا۔ اور آج بھی بعض علاقوں میں یہ رسم جاری ہے، اور اسے دین سمجھا جاتا ہے، اسے دھرم سمجھ کر کے انسانیت کا دعویٰ کرنے والے، انسانیت کی ترقی کی بات کرنے والے، اور دنیا کے اندر امن و سلامتی کی بات کرنے والے، ان کے دھرموں کے اندر یہ ذلت آمیز رویہ اور یہ ذلت آمیز عقیدہ اور آستھا موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ایمان اور عقیدے سے محفوظ رکھے، ایسے شر پسندوں سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی، یہی عرب کی دنیا تھی زمانے جاہلیت میں، اسی عرب کے اندر جب اسلام نہیں آیا تھا۔ زمانے جاہلیت کا مطلب ہے وہ زمانہ جہاں اسلام کا وجود نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا تھا۔ اسی زمانے جاہلیت کے زمانے میں، اسی عرب کے اندر غیرت و حمیت کے نام پر عورتوں کو ابھی پیدا ہوئی ہے، ایک سانس بھی اس نے نہ لی ہے، چند سانسوں کے بعد ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ باپ اپنی بچی کو لے جا کر کے قبر کے اندر زندہ دفن کر دیتا تھا یا ریتوں کے اندر دبا دیتا تھا۔ یورپ ہو، امریکہ ہو، اس وقت کے یونان ہو، اس وقت کے جو بھی ممالک دنیا کے اندر رہے ہوں، روما ہو، اٹالیا ہو، کہیں بھی، ان سب جگہوں پر اسلام نے، ان سب جگہوں پر عورت کی توہین اور بے عزتی، اور آج بھی ایمان اور عقیدے کے نام پر عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، الامہ والحفیظ۔ اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی، اسلام نے عورتوں کو رتبہ دیا، اسلام نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا، اور مومن اور مومنات کو ایک اسٹیج کے اوپر لا کر کے کھڑا کیا۔ اور اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا کہ مرد کے لیے جنت ہے یا عورت کے لیے جنت نہیں ہے، یا مرد کے لیے جائیداد ہے عورت کے لیے جائیداد نہیں ہے، مرد کے لیے عزت ہے عورت کے لیے کوئی عزت نہیں، بلکہ اسلام نے
بلکہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کی، اپنے ماننے والوں کے مردوں کی ناک اور ان کی عزت و آبرو قرار دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی عزت اور ان کی عصمت اور ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کو بچانے کے لیے اسلام نے باقاعدہ انہیں حجاب اور پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا لفظ استعمال فرمایا کہ اسلام نے حکم دیا کہ اے عورتوں اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، اپنے گھروں کے اندر بیٹھو، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اس طرح سے نہ نکلو جیسے جاہلیت کے زمانے میں بے پردہ عریاں یا کسی بھی حالت میں جیسے نکلتے تھے، نہیں، بلکہ اپنے گھروں میں بیٹھو۔ یہ عزت دی اسلام نے اگر لڑکوں کو باپ کے جائیداد میں حصہ دیا تو عورتوں کو بھی بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، ہر اعتبار سے مردوں کی جائیداد میں عورتوں کو حصہ عطا فرمایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مرد تو اپنے باپ کی کمائی میں حصہ پاتا ہے، جائیداد میں حصہ پاتا ہے، لیکن عورت بھائی کے جائیداد میں بھی حصے کا حقدار ہوتی ہے، باپ کے جائیداد میں بھی حصے دار ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی جائیداد میں بھی عورت حقدار ہوتی ہے جائیداد کا۔ الغرض کئی طرف سے اسلام نے عورتوں کو ہر اعتبار سے تحفظ اور بقا عطا فرمایا ہے۔ آج جو رتبہ اور جو مقام عورت کو اسلام نے عطا کیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے کسی دین اور کسی ملت اور کسی دھرم اور کسی مذہب کے اوپر یہ موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اسلام نے آزادی کا مکمل طور پر عورت کو آزادی کا حکم دیا ہے۔ ہر معاملے میں عورت یقیناً بزنس کر سکتی ہے۔ عورت یہی نہیں بلکہ میں اگر کہتا ہوں تو صرف یہ کہنا نہیں ہے، بلکہ ہماری تاریخ اور ہماری اسلام کی سیرت کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ عورت نے کیا کیا کام انجام دیے ہیں۔ پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ اپنی عفت اور اپنی عصمت کو بچا کر کے اسلام نے ہر میدان کے اندر مسلمان عورتوں کو داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہی نہیں کہ اسلام، اب آپ یہ بھی سوچئے کہ اسلام نے ویسے تو میدان جہاد میں عورتوں کو جانے کا حکم نہیں دیا، لیکن آپ کے زمانے میں ایسی بھی عورتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے میدان جہاد میں بھی شریک ہوتی تھیں، اور باقاعدہ مریضوں کا ٹریٹمنٹ کرنا، مریضوں کا علاج کرنا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، اور ان کے علاج کے لیے عورتیں مقرر ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح مریضوں کو پانی پلانا اور دیگر کاموں کے لیے عورتوں کو، اور یہی نہیں بلکہ موقع پڑا ہے تو عورتوں کو تلوار اٹھانے کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے، اور ہماری اسلامی عورتوں نے باقاعدہ اس کو میدان جہاد میں بھی تلوار اٹھایا ہے عورتوں کو۔ اور حضرت غزوہ احد کے اندر ابن قمیہ نے جب تلوار چلائی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب اس نے تلوار چلائی تو ایک مجاہدہ عورت ہی تھی، حضرت ام عمارہ، جو کھڑی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے نبی کے پیچھے، انہوں نے اپنی تلوار پر ابن قمیہ کے طرف اس کو روکا تھا۔ یہ ایک عورت ہی تھی، لیکن عزیزان گرامی یہی اور پانچوں وقت نمازوں میں عورتوں کو مسجد کے اندر آنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اے لوگو اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ یہ تو آج کل کے ملا لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جنہوں نے باقاعدہ اپنے اوپر ہمارے ملکوں کے اندر، خاص طور سے ہمارے ملکوں کے اندر یہ بڑے ملانے بڑے وہ بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، اپنی بیویاں بے پردہ گھومتی ہیں مارکیٹوں میں، رشتہ داروں میں، ناطے داروں میں، شادیوں میں، بیاہوں میں، ہر جگہ جا سکتی ہے، عورت مسجد کے اندر نہیں جا سکتی۔ فتنہ ہے، اچھا بیٹا ہر جگہ فتنہ نہیں ہے، مسجد میں آنے سے فتنہ ہے، یہ شیطان خود فتنہ ہے خبیث، یہ مولوی خود فتنہ ہے۔ اور آج دیکھیں کفر نے اس نقطے کو اٹھایا، ہندوستان کے اندر پارلیمنٹ تک لے گیا، اور وہاں باقاعدہ بحثیں چل رہی ہیں، اور مولوی خبیث منہ بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے روکا ہے مسجد کے اندر، اسلام نے عورتوں کو آنے سے نہیں روکا ہے، ملاؤں نے روکا ہے، یہ باطل جھوٹے مکار عیار مولویوں نے روکا ہے۔ قرآن اور حدیث کے ماننے والے علماء نے ہرگز نہیں روکا ہے۔ آج بھی ان کی مسجدوں کے اندر الحمدللہ عورتیں جاتی ہیں اور وہاں نمازیں ادا کرتی ہیں، پانچوں وقت بھی پڑھتی ہیں، جمعے کو بھی حاضر ہوتی ہیں، بلکہ عید اور بقرعید کے اندر بھی داخل ہوتی ہیں۔ یہ مکار اور عیار اور جھوٹے مولویوں کی فتوے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یاد رکھو۔ آج اسلام کی بدنامی اور رسوائی کا سبب یہ بھی بن رہے ہیں، ہر مقام پر اپنے اپنے مسئلے، اپنے مذہب کے نام پر اسلام بنا کر کے، اسلام کا نام لے کر کے، ان کا اپنا گھر کا بنایا ہوا مذہب ہوتا ہے، اسے اسلام کا لیبل لگا کر امت مسلمہ کے اندر اس کو فساد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ خبیث، اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں کے شر سے اور فتنے سے نبی کی پیاری امت کو محفوظ رکھے۔
اور اللہ ایسے ملاؤں کو اور ایسے باطل اور شرپسند عیار اور مکار مولویوں کو، اسلام دشمن، قرآن و سنت دشمن مولویوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اسلام نے اپنے زیر سایہ رہنے والی عورتوں کو بھرپور آزادی عطا فرمائی۔ یہی نہیں، مسجد نبوی کے اندر انصار کی عورتیں بھی حاضر ہوا کرتی تھیں اور مہاجرین کی بھی عورتیں حاضر ہوا کرتی تھیں، اور آج بھی مسجد حرام حرمین شریفین کے اندر الحمدللہ عورتیں حاضر ہوتی ہیں، مرد بھی حاضر ہوتے ہیں۔ بلکہ مملکت سعودیہ عربیہ، میں تو کہتا ہوں خلیج کے جتنے بھی ممالک، عرب ممالک میں زیادہ ہر جگہ عورتیں الحمدللہ مسجدوں کے اندر ان کے لیے خاص مقام ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ سفر کرنے جاتے ہیں سعودی عرب میں، وہ بھی جانتے ہیں کہ روڈوں کے اوپر جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہاں بھی عورتوں کے ٹوائلٹ اور عورتوں کی مسجدیں الگ، اسی کے ساتھ کمرے الگ ہوتے ہیں، اور مردوں کے لیے باقاعدہ نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص ہوتی ہے۔ اور ہمارے ملکوں میں تو بڑے بڑے شہروں میں موجود نہیں ہیں، بڑے بڑے بعض مکار لوگوں کی مسجدیں جو بنائے ہوئے ہیں اسلام کے نام پر، ان کی مسجدوں میں عورتوں کے پڑھنے کی جگہ نہیں رکھی گئی ہے۔ اسلام ہر میدان میں، عربی ادب میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مرثیے مشہور ہیں شاعری کے اندر۔ اورنگزیب کی بہن جو جہانگیر کی بہن جو تھی وہ زیب النساء اسلام کے اندر شاعری کے اندر ایک کمال رکھتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اندلس کی مشہور محدثہ ام سعد علم حدیث کے اندر ایک درک رکھتی تھی، ایک پائے کی عالمہ اور محدثہ تھی۔ یہی نہیں لبانہ جو قرطبہ کے اندر لبانہ جو تھی وہ الجبرا اور حساب اور میتھمیٹکس کی اور ماہر سمجھی جاتی تھی، اور چٹکیوں کے اندر حساب اور کتاب کے مسئلوں کو حل کیا کرتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اسلام نے ایمرجنسی کے حالات میں عورت کو قیادت کا بھی حکم دیا ہے۔ جہاں کوئی مسلمانوں کا کوئی بھی نہ ہو تو وہاں عورت بھی کھڑی ہو کر کے قیادت کر سکتی ہے، جیسا کہ آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنگ جمل میں باقاعدہ قیادت فرمائی تھی اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کے اور معاملے کو حل کروایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ پردے کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دونوں میاں بیوی، اللہ اکبر، یہ کمال دیکھیں محبت کی، دونوں نے دوڑ بھی لگائی تھی ایک مقام پر۔ حضرت عائشہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی تھی اور ایک دوبارہ پھر دوڑ لگائی۔ اس موقع پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ہلکی پھلکی تھی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں آگے نکل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد خود اللہ کے نبی نے فرمایا چلو اب دوڑ لگاتے ہیں، تو میں پیچھے رہ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے نکل گئے، اور آپ نے فرمایا تل کا بے تل کا، اس کا بدلہ ہے جو تم پہلے مجھ سے آگے نکلی تھی ایک دفعہ، یہ اس کا بدلہ ہے، آج میں تم سے آگے نکل گیا۔ یہ محبت کا اور باہمی طور پر عورت اور بیوی کی کیا ہے یہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کپڑے نکال کر کے گھومیں اور آپ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، میں کیسے کروں، میں ایسے رہوں، میں ویسے رہوں، میں ایسے، یا میں اپنی بہن بیٹیوں کو یہ آزادی اس کو نہیں کہتے، اس کو بے حیائی کہتے ہیں، اس کو بے غیرتی کہتے ہیں۔ آزادی کے کچھ اصول ہیں، آزادی کے کچھ قاعدے اور قانون ہیں۔ آزادی کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون سے بالا تر ہو کر کے نظام اور سسٹم کو چھوڑ کر آدمی حیوان ہی ہوتا ہے جو جہاں چاہتا ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے جس کی کھیت میں منہ مارتا ہے، اس کو ایسے آزاد رہنے والوں کو جانور کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، جو نہ کسی کا گھر دیکھتا ہے نہ در دیکھتا ہے، جہاں چاہتا ہے کتے کی طرح گھس جائے، جیسے کتا کسی کے گھر میں گھس جائے، کسی کے برتن میں پانی پی لے، کسی کے برتن میں منہ ڈال لے، کسی جگہ چلا جائے، مسجد کے اندر چلا جائے، گھر کے اندر چلا جائے، مدرسے کے اندر، وہ کتا ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے آزادی یہ نہیں کہلاتی۔ انسان کے لیے آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، کیا آپ کو کوئی غلام کہے گا کہ جناب آپ کپڑے کے غلام ہیں؟ نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہی آزادی مطلوب ہے کہ آپ ننگے رہیں، تو آپ جو کپڑا پہنے ہیں یہ بھی غلامیت کی دلیل ہے، استغفر اللہ، اگر یہ کہا جائے۔ ہرگز نہیں، بلکہ آج آزادی کے نام پر عورتوں کی بے عزتی کی جاتی ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے آج کے ماڈرن دور میں۔ ہم کہتے ہیں یورپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، ارے یورپ امریکہ سے زیادہ ہمارے ملکوں کے اندر بے غیرتی اور بے حیائی وہیں سے آئی ہے یا لوگوں نے لی ہے۔ یورپ امریکہ کے اندر ہر چیز غلط نہیں ہے، بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں جو ہمارے ملکوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ان کو ہم کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ ان کی حکومتیں، ان کے قاعدے اور ان کے قانون، ان کے رول، ان کی طرح سے اصول اور قاعدے اور اخلاق اور جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہے، اچھائیاں موجود ہیں،
اسے ہم حاصل نہیں کرتے، ان کی برائیاں لا لا کر کے اپنے ملکوں کے اندر امپورٹ کرتے ہیں اور لا لا کر کے اس کے مطابق ہم آزادی کے نام پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج جو توہین اور جو بے عزتی آزادی کے نام پر عورتوں کی ان یورپی ممالک میں اور یا پوری دنیا کے اندر، یہ سمجھ لیں یورپ ہی اب نہیں رہا، اب تو دنیا ایک ولیج اور ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جو ہم کہتے تھے یورپ امریکہ کچھ نہیں، اب سب یورپ امریکہ کا دیکھی دیکھا، ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہر آدمی انہی کو آئیڈیل بنا کر کے چلتا ہے، یہاں تک کہ مسلمان جن کے آئیڈیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے آئیڈیل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب جن کے آئیڈیل اور نمونہ تھے، صحابہ کرام جن کے آئیڈیل نمونہ تھے، آج مسلم ممالک کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی وہ آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹتا جا رہا ہے، لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدے اور قانون اور سسٹم اور اصول جو بنے ہوئے تھے، بتائے گئے تھے، آج جو ہے وہ تمام سب اصول اور ضابطے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آج یورپ اور امریکہ نے کپڑے اتروا کر آزادی کا نام لیا، عورتوں کے جسم سے جب تک کپڑے نہ اتار دیے جائیں، کمپنیاں ہوں، فیکٹریاں ہوں، تجارتی چیزوں کے خرید و فروخت کی چیزیں، تجارتی چیزیں ہیں، اس کے اندر بھی عورت کو بطور کھلونا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹکے کا صابن بھی عورت کو ننگا کر کے اور اریاں کر کے اور حوضوں کے اندر اور ٹبوں کے اندر، اخباروں کے اندر، پوسٹروں کے اندر، خود موبائلز اور ٹیلی ویژنوں کے اندر عورت کے جسم کو ننگا کر کے صابن کی ایڈورٹائز کی جاتی ہے، کپڑوں کی ایڈورٹائز کی جاتی ہے، جوتے اور چپلوں کی ایڈورٹائز، ہر چیز پر کوئی بھی تجارتی اشیاء ایسی نہیں ہیں جن کے اوپر عورت کے جسم سے کپڑے اتروا کر اور اسے مارکیٹ کے اندر نہ داخل کیا جاتا۔ ایک کھلونا بنایا گیا ہے عورت کو۔ عورت نے اس فریب اور دھوکے کے نعرے میں آ کر عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل گئی، اس کو کہا گیا تو بھی مردوں کے برابر شانہ بشانہ کام کرے۔ آج وہ چکی کی طرح کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں جوتے چٹکاتی پھرتی ہے، ہسپتالوں میں بطور نرس، ہوٹلوں کے اندر ہوٹلوں کے اندر باقاعدے چادر، بسترے، بیڈ تک بدلنے کے لیے عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں اکیلا آدمی کسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، بڑے سے بڑے ہوٹل میں جا کے دیکھیے، یا چھوٹے سے چھوٹے ہوٹل میں بھی عورت کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ اندر آتی ہے باقاعدے بیڈ اور آپ کے چیزیں اٹھا کر وہ ہوٹل میں اس کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے، وہ آپ حضرات ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ہوٹلوں میں، ریسیپشنوں پر، جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، یہ اس میں بلا تفریق پوری دنیا کے اندر باقاعدے عورت کو ٹکٹنگ کے لیے ایئرپورٹوں کے اوپر اور جناب علی ہاسپٹلوں کے اندر بطور نرس کے نام پر، ہوائی جہازوں کے اوپر ایئر ہوسٹس کے نام پر، اور اسی طرح تھیٹروں کے اندر، سینما ہالوں کے اندر، اور اسی طرح اداکاری کے نام پر، کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر، اسی طرح ذرائع ابلاغ کے اندر بحیثیت اناؤنسر، اینکر کے نام پر، اناؤنسر کے نام پر، رپورٹر کے نام پر وہ اپنی خوبروئی اور اپنی دل فریب مسکراہٹیں اور اپنی شیریں آواز سے لوگوں کی حوث کا نگاہ لوگوں کی حوث کا شکار بن رہی ہیں، حوث نگاہ کا شکار بن رہی ہیں۔ یہ عورتیں باقاعدہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے، کس کے نام پر؟ آزادی کے نام پر، آزادی کے نام پر۔ عزیزان گرامی، پوسٹر، اخبارات، جرائد، ویب سائٹس، یا جہاں کہیں بھی دیکھ لیں آپ، ہر جگہ عورت کو ننگے طور پر مرد کی حوث نگاہی جو ہے اسے بالکل عریاں اور ننگا دیکھنا چاہتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آج کی فحاشی اور عریانیت، اللہ اکبر، پوری دنیا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی واقف ہو چکے ہیں، کہیں مس ورلڈ کے نام پر، کہیں مس یونیورس کے نام پر، کہیں مس ارتھ کے نام پر، جو عورتوں کو منتخب کیا جاتا ہے اور کتنے کتنے مراحل سے ان کو گزارا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایک ایک چیزیں، حتیٰ کی شرمگاہیں تک انچی اور ٹیپ سے ناپ کر کے انہیں مس ورلڈ یا مس ارتھ یا مس یونیورسل کا خطاب دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے یارو؟ یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے آزادی کے نام پر، کھلواڑ سمجھا ہوا ہے۔ اور اسکولوں میں، کالجوں میں نچایا جاتا ہے، گوایا جاتا ہے عورتوں کو، رنگ برنگے بچیوں کو، چھوٹے چھوٹے، ڈانس کے نام پر، گانے کے نام پر، کلچر کے نام پر، ادب کے نام پر، میوزک باقاعدہ انہوں ابھی سے بریاں طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر یہی عزت ہے عورتوں کی اور یہی تقریب ہے تو ایسی عزت اور تقریب کو ہم دور سے سلام کرتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یاد رہے، یہ سب معاملہ عورت کے ساتھ
اس وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک اس کے اندر چمک رہتی ہے، جب تک جوانی کا غرور رہتا ہے، سرور رہتا ہے، جب تک جوانی رہتی ہے تب تک یہ تمام سب چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے، یہ بالکل اسی طرح جیسے کھجور جب تک رطب کی حالت میں رہتی ہے، تر و تازہ رہتی ہے، سیب جب تک تر و تازہ رہتے ہیں لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ خشک ہوتے ہوتے جب وہ چھوہارے بن جائیں یا خشک ہو کر کے ایک دم بیکار، تو انہیں ایسی عورتوں کو کوئی نہیں پوچھتا ان کی، پھر انہیں یا تو ختم کر دیا جاتا ہے یا تو یہ تنہائی کی زندگی گزار کر کے برباد ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا ہے۔ یہ پھول اس وقت تک گلستہ میں رہتا ہے جب تک اس کی چمک دمک رہتی ہے، جب یہ چمک اور دمک مات پڑ جاتی ہے تو یہ کافر معاشرہ، یہ بدکار سماج اور یہ فاسد سوسائٹی اسے مکھی جس طرح دودھ سے نکال کر کے پھینک دی جاتی ہے، ایسے ہی ان عورتوں کو پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اکیلی اپنے گھر میں یا کسی کے رحم و کرم پر کس پرسی کی حالت میں اسی طرح سے اس دنیا کو ختم چلی جاتی ہے۔ یہ ہے آزادی نسواں کی حقیقت جو نہایت ہی کڑوی ہے۔ اس کے برعکس اسلام، الحمدللہ اسلام کے اندر ماں کے نام پر قدر ہے، بیٹی کے نام پر عزت، بہو کے نام پر عزت، بہن کے نام پر عزت، ہر جگہ عورت عزت، یہاں تک کہ اسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے، عورت کے قدموں کے نیچے جنت بھی قرار دیا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اس لیے عزیزان گرامی، یورپ بھی آج وہ اسلامی نظام اور سسٹم کو دیکھ کر کے وہ بھی آج یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم اور یہ نظام اپنے ماننے والوں کو دیا ہے اور اس میں عورت کو ہر شعبہ زندگی میں وہ حقوق حاصل ہو گئے ہیں جو 20ویں صدی میں ایک تعلیم یافتہ کرسچن یا عیسائی عورت کو بھی حاصل نہیں ہیں، اس ترقی یافتہ دور میں جو آج عورت کو حاصل ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور میری ماؤں سے، اور آپ بھی بہن والے ہیں، بیٹی والے ہیں، ماں والے ہیں، آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ آج اس آواز کو اپنے گھروں میں کم از کم اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی ماؤں کو سمجھائیے اور انہیں پردہ کروائیے، آزادی کے نام پر ان کی عزت و آبرو لٹوائیے۔ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر آج وہ سب کچھ ہوتا ہے جو طوائفیں چکلوں اور زنا کے اڈوں پر کرتی ہیں، بلکہ اس سے بھی بدترین حال کالجز اور یونیورسٹیز کے ہاسٹلوں میں ہوتا ہے، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن کالج میں جا رہی ہے، فلانے پڑھ رہی ہے، ٹھکانا پڑھ رہی ہے، وہ پڑھ رہی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ پڑھنا پڑھانا حرام ہے، نا 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 نا، یہ سب جائز ہے، لیکن اصول کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ۔ آپ اتنے بڑے بڑے ملکوں کے مالک ہیں، کیا عورتوں کی الگ یونیورسٹیاں نہیں بنا سکتے؟ کیا مردوں کی الگ یونیورسٹیاں نہیں بنا سکتے؟ کیسے سعودی عرب کے اندر ہے؟ یہاں ماشاءاللہ عورتیں الگ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، الگ کالج پڑھتی ہیں، مرد الگ یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ملکوں کے اندر مسلمان ہیں، بڑے بڑے زکوٰۃ اور صدقات نکالتے ہیں، لیکن ایسا تصور کہیں موجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کے مالک ہیں، سب مرد عورت سب پڑھتے ہیں، اسی کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، زناکاریاں، بدکاریاں، عیاشیاں، اور اس کو چھپانے کے لیے ایک سے ایک چیزیں، ایک سے ایک ہتھیار اور ایک سے چیزیں موجود ہیں سماج اور معاشرے کے اندر۔ میڈیسین کے اندر دوائیں کھا کھا کر کے زناکاریاں، بدکاریاں کرواتی ہیں۔ باپ سمجھتا ہے میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ کوئی بوائے فرینڈ بناتا ہے، کوئی گرل فرینڈ بناتا ہے، فرینڈ کے نام پر آج کل آزادی کے نام پر زناکاریاں اور بدکاریاں کر رہے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے ابھی گیا ہے، اس میں نہ جانے کیا کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ لعنت زناکاروں کی، بدکاروں کی آج امت کے اوپر آ رہی ہے۔ اس لیے آج ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان، ہم آپ کے ضمیر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ کی غیرت و حمیت کو جگانا چاہتے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے ایک قانون رکھا ہے، اصول رکھا۔ اسلام کے اندر اختلاط، عورت اور مرد کا باہمی طور پر ملاپ، یہ بھی، بلکہ یہاں تک کہ اسلام میں یہ بھی حرام قرار دیا گیا کہ اگر شادی شدہ مردوں کے ساتھ اس کا بھائی رہتا ہے تو اسلام نے کہا الحم الموت، دیور تو موت ہوتا ہے، اس سے بھی پردہ کرنا ہے۔ اور عورت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اپنی حفاظت، اپنا پردہ کس طرح سے کر سکتی ہے ایسے ماحول میں بھی۔ اسی مملکت سعودی عربیہ کے اندر عورتیں دیکھیے صحراؤں کے اندر بکریاں چراتی ہیں، بزنس بھی کرتی ہیں، مارکیٹوں میں بھی بیٹھی ہیں۔ کہیں کوئی فساد نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بظاہر اندر